قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ برادران اسلام، نہایت عقیدت، محبت اور احترام دے نال بحضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ برادران اسلام، اگر اسی انسانیت دی تاریخ دے نظر پاویے تو انسانی تاریخ کے اندر عورت سانو مختلف روپ کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ عورت انسانیت دے پہلے قتل دی وجہ بھی بنتی پئی ہے، اور یہ عورت نسل انسانی دی بقا دی ضامن بھی بنتی پئی ہے۔ یہ عورت اگر یوسف جیسے حسین تے جمیل پیغمبر کو جیل سٹاون دا سبب بنتی پئی ہے، تو یہ عورت اسے پیغمبر خدا یوسف کی زوجہ بن کے با کمال شخصیت بھی سن نظر آ رہی ہے۔ تاریخ عورت کسے مقام تے مردان دے اشارے تے سن نچتی نظر آ رہی ہے، اور یہ عورت کسے مقام تے مرد بادشاہ منو بھی تکنے دا ناچ نچا رہی ہے۔ المختصر ایک کہ پوری انسانی تاریخ دے اندر سانو عورت مختلف روپ دے اندر، مختلف شکل اور شباہت دے اندر سن نظر آندی ہے، لیکن عورت دا حقیقی مقام ادو واضح ہویا، عورت دی حقیقی شان رتبہ تے مقام ادو نکھر کے تاریخ انسانیت دے سامنے آیا جدو تواڈے تے میرے لاجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے جلوہ گر ہوئے۔ سرکار نے آ کے عورت کے مختلف روپ کے اندر ہر روپ اس دی ذمہ داری بیان فرمائی، او دی شان، اس دا عہدہ، او دا رتبہ، او دا مقام، اس دا مرتبہ بیان فرمایا، اور اس نے ایسا کمال دا رتبہ عطا فرمایا کہ جو تاریخ انسانیت کسے مذہب اور کسے مفکر اور کسے عمرانی علوم دے ماہر انسان نے عورت کو مقام و رتبہ عطا نہیں فرمایا۔ میں اس غلط عمل کو پہلے یعنی آیت مقدس اور سورہ احزاب دی آیت مبارکہ آپ دے سامنے تلاوت کی ہے، مختصر ترجمہ آپ دی خدمت پیش کر دے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ حکم ہے کہ یا ایوہ النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ عورت ترے روپ رب نے اس آیت اندر بیان فرمائے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی فرما دیو اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیاں نو اور تمام اہل ایمان مردان دی بیویاں نو فرما دیو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے واسطے پردے دا اہتمام کر کے باہر نکلا کرن تاکہ زمانے دی حوثناک نگاہ تو اپنے آپ نو بچا سکیں۔ بیوی دا ذکر فرمایا، بیٹیاں دا ذکر فرمایا، اور اہل ایمان دی مستورات دا ذکر فرمایا۔ میں اپنے عقیدے دے حوالے سے ایک چیز اس مقام تے عرض کرنا چاہنا کہ رب نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویاں نو فرماؤ، اپنی بیٹیاں نو فرماؤ۔ لفظ بنات جمع ہے، اس کا واحد بنت ہے۔ بنت کا مطلب ہے بیٹی، تے بنات کا مطلب ہے بیٹیاں۔
ساری پنجابی یا اردو لینگویج واحد تو بعد ڈائریکٹ جمع آویندا ہے، لیکن عربی لینگویج واحد تو بعد جمع نہیں آندا، واحد تو بعد تسنیہ یعنی دو واسطے علیحدہ سیگا، اور تسنیہ تو بعد کیا آندا ہے جمع، یعنی عربی لغت جمع دے واسطے کم تو کم ترائے افراد کا ہونا ضروری ہے، ترائے ہوشن کا جمع ہو سی، عربی لغت دو نو جمع نہیں آکھیا ویندا۔ رب نے اس مقام تے لفظ سے جمع بنات فرمایا تو پتہ ہے لگا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی ایک نہیں بلکہ ایک تو زیادہ ہیں، جنہی یہ غلط فہمی اور مسکنسیپشن سارے لوگوں سے پھیلائی جاتی ہے کہ سرکار کا ہکا بیٹی آئی۔ قرآن کو پوچھو قرآن کیوں فرما رہا ہے بنات محبوب اپنی بیٹیاں نو فرما دیو؟ کوئی اگر یہ آکھے نا بھئی نبی دی امت دی ساری عورتاں نبی دی بیٹیاں نو، کوئی شک نہیں، نبی دی امت دی ساری مستورات نبی دی بیٹیاں، لیکن وہاں دا ذکر رب نے علیحدہ فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کہ تمام مومن دی بیویاں نو فرما دیو۔ ایک لفظ بنات تو ماد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی نسبی بیٹیاں نو جڑا کہ جمع دسی کا رب نے فرمایا کہ محبوب خدا دی بیٹی ایک نہیں ایک دو زیادہ ہیں۔ یہ لفظ بنات سارے عقیدہ اہل سنت والجماعت دی تائید اور ترجمانی کر رہا ہے کہ سارا عقیدہ اے ہے کہ نبی پاک دی چار بیٹیاں فقط ایک بیٹی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں صرف دو حوالے پیش کرتے ہیں، اصول کافی دا حوالہ کہ بتزوّد خدیجہ وہو ابن بیت و 20 سنہ کہ سرکار نے جو حضرت خدیجہ اور شادی فرمائی حضور کی عمر مبارک 25 سال آئی، فَفُولِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ الْمَبْعَثِ حضور دے اعلان نبوت تو پہلے جناب سیدہ خدیجہ دے وطن جو حضور دے لیے اولاد پاک ہوئی وہ کیڑی کیڑی القاسم، رقیہ و زینب و ام کلثوم۔ یہ اصول کافی دے مصنف نے کہا کہ چار جنہ حضور دی اولاد پاک اعلان نبوت پہلے حضرت خدیجہ دے وطن مبارک ہوئی ہیں۔ وبعد المبعث اور اعلان نبوت تو بعد الطیب و طاہر و فاطمہ، اترائے حضور کی اولاد پاک اعلان نبوت تو بعد اس کے نات تے جلوہ گاریاں، یعنی اعلان نبوت تو پہلے تے بعد علی ساری اولاد رو جمع کیتا جاوے کہ اس تے چونہ بیان ہے کیتا کہ نبی پاک دی چار صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن حضور دی چار بیٹیاں۔ اللہ باقر مجلسی حیات القلوب انہوں نے بیان فرمایا کہ در قرب الاسناد بسند معتبر از حضرت جعفر صادق علیہ السلام روایت کردہ است کہ قرب الاسناد کے اندر حضرت امام جعفر صادق کو مروی یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن جو ہوئی وہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم حضور دی اولاد امجاد آئی جنہی حضرت خدیجہ دے بطن مبارک کی چون جلوہ گر ہوئی ہے۔ اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادیاں دی تعداد ایک نہیں بلکہ سرکار دی صاحبزادیاں دی تعداد 4 ہے۔ ان دراؤ یہ آج صبح تقریباً آمن کو دکھانڈ پہلے میرے انکل جناب محمد یوسف صاحب نے حکم دیتا ہے کہ تسا اسلام کے اندر جنہا عورت دا مقام ہے اس کے بارے چند گزارشات پیش کرنی ہیں تو جتنا کہ میرے کول ہو سکتا ٹائم میرے کول ہے جتنا ہو سکتا میں جناب دے احباب دے سماعتن دے حوالے چند معروضات آپ دے گوش گزار کرن دی جسارت کر رہی ہیں۔ دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جڑا نظام کائنات اس کا تسلسل جڑا چل رہا ہے اے نکاح دے نظام تے چل رہا ہے کہ نکاح جڑا ہے اے انسان دی نسل دی بقا دا ضامن ہے کہ نکاح دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان دی نسل کو اگے بڑھایا ہے۔ اس تے مین کردار مرد نال جو دوسری شخصیت ہے وہ کون انسان دی عورت ہے، انسان دی بیوی ہے۔
دوستو بیوی دی بے شمار ذمہ داریاں، بے شمار بیوی دے فرائض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا لوگوں دوارے جو ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ نگہبان ہے، اور اس نے بولا اپنی ماتحت نگرانی جتنے لوگ ہیں وہ دوبارے سوال کیتا ویسی، حضور نے کہ تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ فالمرأۃ رائیۃ فی بیت زوجہا، فرمایا کہ عورت اپنے شوہر دے گھر دے اندر اس دی نگران ہے، وہ گھر دی جڑی حکومت، گھر دی سلطنت اور گھر دی رعیت جڑی اولاد اس دے زیر کفالت ہے۔ قیامت تک دہاڑے عورت دے کولوں اس دے بارے پوچھا ویسی تو اپنی ذمہ داری کس انداز نال ادا کیتی ہے۔ اگر ایک عورت بحیثیت بیوی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، اپنے تمام فرائض بطریق کے آسان انجام دے رہی ہے، تو وہ عورت اس سے دنیا کا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے واسطے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائیے۔ جیڑی عورت شوہر دی نافرمانی کرے، شوہر دے نال بد کلامی کرے، شوہر دے نال بد زبانی کرے، فحش گفتگو کرے، اپنے پردے دا اہتمام نہ کرے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسیاں عورتوں کے بارے فرمایا کہ عورتاں جنت داخل ہوں تک پوجا وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی۔ یہ عورت دا جڑا روح بیوی دی صورت ہے، اور اس کی ذمہ داری بہت بڑی کہ اولاد دی تربیت کرنا، اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا، اولاد دی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اولاد دی تعلیم و تربیت کا جڑا بنیادی ہے نا ایک ایلیمنٹ اور جز وہ انسان دا اپنا گھر ہے، اس دے ماں کے باپ ہیں۔ اسی تو سارے ملکہ استاد دے پاس ہوئے نہیں آنا ہے بڑا بے استاد ہاں تو بڑا استاد آلا اور اکثر یعنی کہ اولاد اتانے دیں دیا تو استاد نے کول پڑے 24 گھنٹے چھو بچے نے 5 یا 6 گھنٹے گزارنے، باقی 18 گھنٹے اس نے اپنے ماں باپ نے کول گزارنے۔ تو اولاد دے واسطے رول ماڈل پہلا کون ہے؟ اس نے ماں تے باپ دا کردار ہے۔ اگر ماں تے باپ دا کردار بہتر ہو سی، اگر ماں تے باپ دا کردار سے تربیت دا اعلیٰ نمونہ ہو سی، تو وہ اولاد جڑی ہے وہ بھی کامیاب انسان اور کامیاب شہری بن کے سامنے آ سکے۔ اگر ماں تے باپ دوبارہ دے سدیاں رہنا ہے، سورج دی کرنا وانا کے بیدار کرنا ہے، تو اولاد کو ان تہجد گزاریاں کرنی ہیں۔ اگر ماں تے باپ فیس بک تے واٹس ایپ تے اور سوشل میڈیا تے اپنا وقت زیادہ گزارنا ہے، تو اولاد کو اٹھ کے تہجد گزاریاں خدا دے کلام دی تلاوت نہ کرنی ہے۔ اولاد دے واسطے پہلا رول ماڈل کون ہے؟ اس نے ماں اور باپ ہے۔ اس واسطے یہ جڑی ذمہ داری ہے، جڑا پہلا رول ماڈل اولاد دے واسطے ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ایک کسی نے ایک چھوٹی ایک سٹوری لکھی، ایک عورت سکول ٹیچر ہے، اس کا گھر والا وہ بزنس مین ہے، رات کے وقت میں اپنے گھر بیٹھے مرد اپنے حساب کتاب کاروبار میں حساب کتاب مصروف ہے، عورت اپنے جڑے بچوں کو ٹیسٹ چیک کر رہی ہے۔ ٹیسٹ چیک کرتے عورت جڑی رومن لگ گئی۔ شور پوچھا تھا بیچا تین کیے بنے رومن کیوں لگ گئی؟ اس وقت میں روندی اس واسطے کہ آج میں بچے نے لفظ کاش، اس کاش تے کہ دو جملے لکھو۔ ہر کسی بچے لکھا جی کاش میں قلم ہوتا، حصول علم کا ذریعہ ہوتا، کسی کاش میں کتاب ہوتا، کسی کچھ لکھا ہے۔ اس وقت ایک بچہ ایسا ہے جس نے لکھا کاش میں موبائل ہوتا تاکہ میرے ماں باپ مجھے ٹائم دیتے۔ وہ تو شوہر آکھنے لگا جی وہ ماں باپ کو ٹائم نہ دے تو اس سے جملہ لکھیا ہے۔ اس وقت جس بچے جملہ لکھیا ہے نا وہ کسی اور دبال نہیں ہو ساں دبال ہے۔ تیرے اپنے کاروباری مصروفیات ہیں، میرے اپنے سکول کی مصروفیات ہیں۔ تو دوستو جب تک ماں باپ ٹائم دے کے اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ادا نہ کر سن، اس وقت تک اولاد میں توقع رکھنا کہ اولاد ساری اچھی اور کارآمد شہری بن سی، یہ توقع بالکل عبث اور فضول ہے۔ دوسرا روپ جڑا عورت کا اس مقام پہ بیان کیتا گیا وہ کیا ہے؟ بیٹی دا، کہ بیٹی دے روپ وچ اللہ تعالی نے عورت کو جڑا مقام اور عہدہ اور رتبہ عطا فرمایا۔ میں بنیاد طور پر ایک چیز عرض کرنا چاہنا بھائی، بعض اوقات کئیاں دی اولاد بیٹیاں زیادہ ہوندیاں، یا کئیاں دی بیٹیاں ہوندیاں صرف بیٹیاں پوتر ہوندا ہی کوئی نہیں۔ جدو بیٹیاں زیادہ ہوئیں یا صرف بیٹیاں ہوئیں، ساڈے معاشرے دی مینٹیلٹی کی ہے، ساڈی سوچ کی ہے؟ ساڈی سوچ یہ ہے کہ اسی وہ سارے دا سارا قصور عورت بنا چھڑنے ہیں، بھئی یہ دھیاں جیندی پئی ہے، اس لیے زیادہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بیٹا نہیں پیدا کر رہی۔ بیٹیاں یا بیٹا پیدا کرنے دھوپ سامنے آگے تسی یہ توجہ اور سن رہے ہو۔
کوئی نہیں تسی جگہ بنا لو بنا لگی ہو ٹھیک ہے چھوٹے یہ کھول لے رستہ پر بڑھ گیا نہیں یہ ڈبا دوستو میں سے کر رہے ہیں بس بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے عورت کا کوئی قصور نہیں. عورت نہ بیٹی پیدا کر سکتی ہے نہ بیٹا پیدا کر سکتی ہے. میں اس سے پہلے عربی زبان دی ایک عورت زمانہ جاہلیت جس تک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عورت اپنے شوہر پہ شکوہ کر رہی ہے ادی مال ابھی حمزہ لا یادینا ابو حمزہ سے شوہر دا نام اس نو کے بسٹ کو لاندا بھی نہیں وَيَزِلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِينَا اور ساری رات نار والے گھر رہتا ہے اپنے گھر وہ آندا ہی نہیں. خطبان انا اللہ نالد البنینا وہ آدھی اس نے غصہ میرے دے ہے جیسے پوتر نہ جانیاں وَإِنَّمَا نَاخُذُ مَا أُوتِينَا اس نے ساٹھے دے قصور کو نہیں سان تو جو ملنا سن ڈیلیور کرنا ہے سان پوتر ملنا پوتر ڈیلیور کرنا سان دی ملنی ہے دی ڈیلیور کرنی ہے پوتر یا دی دے ساٹھا کوئی اختیار عمل داخل نہیں. عورت کی نے عمل داخل کوئی نہیں پوتر یا دی دے اندر. ذرا غور نہ سنا کہ میڈیکل ارینجمنٹ لوگ بیٹھے اس گل کو بہتر سمجھتے ہیں اور اگر میری ٹائم مسٹیک ہو تو میری کریکشن ہی فرما دے سن. جدو اور جڑا مرد مادہ تولید ہوندا ہے اس نے دو قسم دے خلیج ہوندے نے وائی اور ایکس. مرد دے مادہ تولید وچ دو قسم دے خلیج وائی اور ایکس ہوندے نے. جڑا عورت دا مادہ تولید او دے صرف دو ایکس ہوندے او دے وائی کوئی نہیں ہوندا. عورت دے صرف ڈبل ایکس ہوندا ہے مرد دے کی ہوندا وائی اور ایکس ہوندا ہے. اگر مرد وائی خلیہ زیادہ پاورفل لے او عورت جب عورت نہ جا کے اٹیچ ہو سی اس کی جو بچہ پیدا ہو سی. اگر مرد ایکس خلیہ زیادہ پاورفل لے جب عورت نہ جا کے اٹیچ ہو سی اس کی جو بچی پیدا ہو سی. یعنی جڑا مرد دا وائی خلیہ اگر پاورفل ہے تو اس کا پوتر پیدا ہو سی. اگر ایکس خلیہ زیادہ پاورفل ہے تو بیٹی پیدا ہو سی. ہن پوتر بھی تو مرد رو جا رہی ہے دھی بھی تو مرد رو جا رہی ہے لیکن عورت کا کوئی عمل داخل ہے نہیں. جڑے لوگ زیادہ دھیاں پیدا ہوتے پریشان ہوتے نا انہاں چاہیے کہ اپنا باعث سیل کمزور ہے اس کو پاورفل کریں. جڑا ایکس زیادہ پاورفل زیادہ دھیاں دا باعث بن رہی ہے کہ عورت کا قصور کوئی نہیں. پوتر جا رہی ہے وہی مرد رو جا رہی ہے دھی جا رہی ہے وہی مرد رو جا رہی ہے. عورت کی ذمہ داری صرف ہے کہ 9 مہینے اس کو پیٹ رکھ کے پاک ڈیلیور کرنا. یہ عورت اپنی ذمہ داری ادا کریے. بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے سے عورت کا کوئی عمل دخل نہیں. ہوں ذرا آؤ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی جنہی تربیت اس کی فضیلت کتنی بیان فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ من ابتلیا من البنات کہ رب جس کو دھیاں دے کے آزماوے دھیاں دے کے آزماوے فاحسن الیہن وہ بندہ اپنی دھیاں نال حسن سلوک کرے کن لہو سترم من النار وہ دھیاں قیامت کا دہاڑے باپ دے سامنے جہنم دے واسطے آڑ بن ویسے. یہ حضور دا فرمان پوتر واسطے کوئی نہیں. یہ بیٹے واسطے رب نے محبوب نے نہیں فرمایا بلکہ بیٹی واسطے فرمایا کہ جنہیں دھیاں ہوئیں منگل حسن سلوک کرے وہ دھیاں قیامت کا دہاڑے اس انسان دے واسطے جہنم دے سامنے آڑ بن ویسے. ایک دم جس کی زیادہ دھیاں ہوئیں جس دیاں دو ہوئیں وہ نے فرمایا کہ من آلا جاریتین جڑا دو دھیاں دی پرورش کرے حتی تبلغا حتی کہ دو میں بالغ ہو جاویں باپ ان دی شادی کر دے وے. سرکار نے فرمایا کہ جا یوم القیامت ہوا وانا ہاکذا ودما اصابعہ. حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو سی وہ بندہ اس طرح سی. حضور نے اپنی دو انگلیاں جوڑ کے فرمایا جویں دو انگلیاں جوڑ کے کھلوتی ہیں قیامت کا دن بندہ وہ میرے نال جوڑ کے کھلوتا سی. کون جڑا دو دھیاں دی پرورش کر کے انہاں دی بلوغت انہاں دی شادی دے تمام مراحل مکمل کر کے اسی قیامت تک دھاڑے اس طرح وہ بندہ میرے نال جوڑ کے کھلوتا سی. تیسری حدیث سے پاک حضور نے فرمایا کہ من کانت لہو انسا جس انسان دی ایک دھی ہوئے جس انسان دی ایک دھی ہوئے فلم یعیدہا اس دھی نو زندہ درگور بھی نہ کرے فلم یوہنہا اس دھی بھی وہ احانت یا تذلیل بھی نہ کرے فلم یوسر غلطہو علیہا اپنے پتر نو دھی دے تربیت اپنے ترجیح بھی نہ دے وے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ رب اس انسان بھی جنت دا مقام عطا فرمائے سی.
چوتھی حدیث پاک حضور نے فرمایا من کان لہو بنت جس انسان کی ایک دھی ہوئے واسبغ علیہا منی ملتی اسبغ علیہ جڑیاں رب اس کو نعمتاں عطا فرمائیاں او نعمت اپنی دھی تے خرچ کرے وعلمھا اس کو تعلیم دے وعدبھا اس کو ادب و ایٹیکیٹ سکھاوے فرمایا کانت لہو سترا من النار او دھی قیامت کا دہاڑے اس انسان دے واسطے جہنم دے سامنے آڑ بنے سے دوستو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے، کتنا رتبہ بیان فرمایا کہ وہ بیٹے انسان کے واسطے قیامت کا دہاڑے جہنم کے سامنے آڑ بن کے اس انسان کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے۔ حضرت سراقہ بن جوشم سرکار نے اپنے صحابی نے فرمایا کہ اوانا ادلک علی اعظم الصدقہ، اے میرے غلام کیا میں تم سب تو عظیم ترین جو صدقہ ہے وہ تمہارے خبردار نہ کراں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ابنہ تو کل مردودتو لیس لہا کاشف غیرک، فرمایا کہ تیری وہ دھی جدا شوہر فوت ہو جاوے تے واپس تیرے کول آ بنجے، یا تیری وہ دھی جس کو طلاق ہو جاوے طلاق یافتہ ہو کے تیرے گھر آ جاوے جڑا تو اس نے پیسہ خرچ کرنا نا یہ سب کو بڑا صدقہ ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ قبولیت مقام تے فائز انسان کر دیندا ہے۔ تو دوستو بیٹیاں یہ انسان کے واسطے خدا دی رحمت ہے، انسان کے واسطے بخشش کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے قبل لوگ عرب کے لوگ بیٹیاں کو زندہ درگور کر دیں دے آنے، زندہ زمین پور دیں دے اور ایک دو واقعہ نہیں کئی ہزاروں سینکڑوں قسم کے واقعات۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق استاد داتا ناجیہ بن ساسا المجاشی وہ آتا کہ میں 360 ایسی بچی ہے جس نو میں اپنے خود اپنے کولو دو ڈاچیاں گبھن اور ایک اس دے کناؤں میں زندہ بچایا ہے۔ 360 بچی، ہر بچی دے یہ واسطے ماں پیوں دو دادا مہینے دی گبھن ڈاچیاں دیتیاں ایک اس دیتا کس واسطے تاکہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرے۔ 360 تے ایک بندہ بچامن والا ہے نا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور من تو بچایا کیا اس کا اجر میں خدا عطا فرمائے سی؟ سرکار نے فرمایا کہ رب نے تمہیں اسلام دی واسطے تیرے سینے نو کھولے اس بڑا ہور جاتا کہ خدا تیرے نور ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو بیٹی انسان کے واسطے خدا بندے کو دوستی رحمت ہے، لیکن اس کی اچھی تربیت کے اولاد اور ماں باپ واسطے کی ہے ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بے امت کو خطاب کر کے اقبال بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر پندے زدر ویش پذیری ہزار امت پمیرت تو نمیری، اے بنت امت اگر میں درویش میں فقیر کی نصیحت قبول کرے نا تو سن ہزار قومہ مر گیا میں تیرے جو ہزار قومہ دوبارہ خدا عطا فرما دے سی۔ اس کے بعد اقبال یہ فرمایا، اقبال فرمایا کہ پنہا شو ازیں عصر بطول باش و پنہا شو ازیں عصر بطول بڑمان، بطول سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا دا لقب مبارک ہے کہ اپنے آپ کو زمانے دی حوثناک نگاہ تو بچا لا اور زمانے تو دور ہو جا، اپنے آپ کو پوشیدہ کر کہ در آغوش شبیر بغیری کہ خدا تینوں شبیر دی سنت دا کرنا فرزند ارجمند عطا فرما دے میں۔ یہ جتنی ساڑے اولیاء بزرگان صوفیاء صاحبان کپا گزرے نا انہاں دے اگر حیات انہاں دے والدین دی زندگی پڑھ کے دیکھو نا اپنے وقت دے عظیم اور باصفا اور ولی اور خدا دے مقرب انسان ہوں دیاں۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف آپ دی والدہ مائدہ مائی جنت بی بی انہوں دا نا ہے اور سیال شریف کا نال کل لے گاؤں ہے اتھو دی آپ رہائش پذیر آنو آپ حافظ قرآن آنو اس اللہ دی بندی دی برکت نال آج بھی کل شہر سب تو زیادہ اور حافظ قرآن ہے انہوں دی برکت نال انہوں دی ایک باطن دی صفائی دی برکت نال تاں تا خدا نے شمس العارفین کے سفر زندہ عطا فرمایا۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی والدہ مائدہ مائی راستی بی بی آپ نے کیا فرمایا کہ راستی سے راستی آ راستی میری ماں مائی راستی بی بی نے سچائی نال من سنواریا رحمت و غفران بود پر راستی اللہ دی رحمت اور خدا دی بخشش میری ماں مائی راستی بی بی تے نازل ہوئے۔
اللہ حاضر کیا حضور غوث پاک میں دیکھ لو، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر میں دیکھ لو، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی میں دیکھ لو، خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی میں دیکھ لو، حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں میں دیکھ لو، خواجہ نور محمد محاربی میں دیکھ لو، پیر مہر علی شاہ میں دیکھ لو، جتنے بھی اولیاء بزرگان دین ہیں انہاں سارے دی والدین دی حیات اگر دیکھو تو سارے وقت ولیان، اور سب تو بڑی گل ہے حسن تے حسین دا کتار اگر آ گیا تو پیچھے بھی ماں فاطمہ دی برکت تربیت تعلیم میاں صاحب بڑی عزت گل بیان فرمائی، گل بڑی تلخ ہے لیکن ہے بڑی حقیقت۔ آپ فرمانے کہ ول تمیں دی کوڑی ہوندی سنے پتراں سنے بیاں، کوڑ تو نہ صرف آپ کوڑا نہیں ہوندی ول نہیں کوڑی، او دے پتے ہی کوڑے، او دا بی بھی کوڑا، او دا پھل بھی کوڑا۔ فرمایا کہ ول تمیں دی کوڑی ہوندی سنے پتراں سنے بیاں، جیو یہ ڈٹھی ماں محمد نور دی ڈٹھیاں دھیاں۔ اگر دھیاں دا کردار اعلیٰ بنانا چاہتے ہو تو جب تک ماں دا کردار بے داغ نہ ہو سی، دھی دا کردار قدمی اعلیٰ اور صاف متصف نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اگر بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے انسان دے واسطے رحمت بنایا نا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان دے واسطے بخشش دا سبب اور ذریعہ بنایا تو بیٹی دی شان اور رتبہ بھی اس دی تعلیم و تربیت دے نال منسلک کرنا ایک ہی ہے، ضروری ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس حیات مبارکہ دے اندر ساڑھے آئی دے معاشرے میں حضور نے نکاح نبوت میں ویک کے حضور نے فرمایا ہے، اور بڑی حدیث پاک میں مختصر دی ہے لیکن ہے توجہ نال سننا آگے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نساؤن، اور میں ایک وقت ایسا سی عورتاں ہوشن کاسیاتن آریاتن، فرمایا کہ بظاہر عورتاں نے لباس پائے ہو سی لیکن لباس پاون کے باوجود ننگیاں ہو سی۔ کیوں؟ لباس اتنا باریک ہو سی کہ جسم جھلک جھلک کے باہر نظر آ رہی ہو سی، یا لباس اتنا ٹائٹ ہو سی جسم دے اعضاء بالکل واضح نظر آ رہے ہو سی۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آسی کہ عورتاں لباس پاون کے باوجود ننگیاں ہو سی۔ فرمایا کہ مائلاتن، بڑے ناز و عدال چل سن، ممیلاتن، لوگوں کی توجہ اٹریکٹ کرے سن، لوگوں کی توجہ اپنے دل مائل کرے سن۔ حضور نے فرمایا کہ رؤوس ہونا مثل اسنمۃ البخت، فرمایا کہ سر ان جو سن میں بختی اٹھانے کو آنا ہوندی آن، بختی اٹھ عرب مشہور ایک نسلی اٹھ شمار کیتا ویندا ہے جدی کوہان چنگی اچھی ہوندی ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے سر ان جو سن میں بختی اٹھاندیاں کوہانا یعنی کہ مصنوعی جوڑے یا ویگ لات دا والاں دا سٹائل بنے ہو سی کہ منو اسی اٹھتی کوہان جا رہی ہے۔ فرمایا ایسی عورتاں جڑیاں نا، فرمایا کہ لا یدخل جنت، عورتاں جنت داخل نہ ہو سن ولا یجدنا ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہ نصیب نہ ہو سی۔